پاکستان میں کورونا سے مزید 32 اموات۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک میں کورونا سے مجموعی اموات 10,674 ہو گئی۔ کورونا کے مزید 1,877 کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,04,293 ہو گئی۔ فعال کیسز 35,246، 4,58,371 مریض صحت یاب۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری، شمالی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ میدانی علاقوں میں دھند کا راج، لاہور اور سرگودا سمیت کئی شہروں میں دھند کے باعث حد نگاہ محدود، موٹر وے کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ دوسری جانب برف باری کے بعد یخ بستہ ہوائیں چلنے سے آبشاریں اور چشمے جم گئے، سیاحوں نے بھی ڈیرے ڈال لیے۔ پاکستان میں 2021 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز ہو گیا۔ 5 روزہ مہم 4 کروڑ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے اور وٹامن اے کی خوراک دی جائے گی۔ قومی انسداد پولیو مہم میں 2,85,000 فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ بجلی بریک ڈاؤن پر سینٹرل پاور جنریشن کمپنی کا ایکشن۔ غفلت کے مرتکب گدو پاور پلانٹ کے 7 ملازمین معطل ہونے والوں میں ایڈیشنل پلانٹ مینیجر، شفٹ انجینئر، فور مین، 2 آپریٹرز اور 2 اٹینڈنٹ شامل ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق گدو پاور پلانٹ کے ملازمین کے غلط آپریشن کے باعث ملک گیر بریک ڈاؤن ہوا۔ عالمی برادری سے ڈوزیئر شیئر کیا ہے تاکہ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایکسپریس کے پروگرام ایکسپریسو میں گفتگو، کہا پی ڈی ایم میں استعفوں اور لانگ مارچ پر اتفاق نہیں، یہ جماعتیں صرف عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز، میں ہوں نشم الحسن باجوہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر آنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آ گئے اور 10 بجے کے بعد بھی نہیں، اب تک کی سب سے لمبی بریک تھی یہ، پچھلے پورے گھنٹے کی۔ خیر، اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور سیکنڈ آور میں ہمارے ساتھ ہے پروگرام کے، اور سرپرائز اپنی جگہ پہ موجود ہے، ہلنے کا نہیں ہے۔ آپ کو بالکل ایسا کچھ ہم سرپرائز دیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، صبح بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید کچھ بات کریں، فی الوقت ہم نے دیوسائی کی بات کرنی ہے۔ دنیا کا سب سے سیکنڈ نمبر پہ سب سے اونچا میدان ہے، جہاں پہ نکلے تیری تلاش میں سیگمنٹ میں ہم بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا اہم ہے اور آپ کو کیوں دیوسائی جانا چاہیے۔ سو دیکھتے ہیں آج کا نکلے تیری تلاش میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں دیوسائی جو طاہر صاحب کی کتاب ہے، اس پر ہمارے طاہر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم مزید دیوسائی کے حوالے سے طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ کی بکروال قبیلے سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور جنرلی گرمیوں میں یہ پار کر رہے ہوتے ہیں بکروال قبیلہ جو ہے۔ بکروال قبیلے کے حوالے سے آپ نے مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے، مختلف اپنی دوسری کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ ایک فیسنیشن ہوتی ہے آپ کو بکروال قبیلہ جو ہے اس کو دیکھ کے، اور آپ نے کسی جگہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں بکروال ٹرائب کے ساتھ سفر کر سکوں، یا کسی زمانے میں آپ کی یہ شاید خواہش تھی جو شاید پوری نہیں ہوئی۔ تو بکروال ٹرائب کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ میں نے ایکچولی آسٹریلیا میں جو اروہو راک ہے سینٹر میں، وہاں پہ سیرا میں ایک تھا باربیکیو کھانا تھا بڑا ایکسکلوسیو۔ تو میری میز پہ ایک خاتون بیٹھی تھی، سیاح خاتون تھی، تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ بہت فار آف، مطلب سڈنی سے بھی 2.5-3 گھنٹے کے بائی ایئر فاصلے پہ، اور وہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں اور اکاموڈیشن بھی نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو لمیٹڈ رکھا۔ آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے اور ہم اسے سنبھالتے نہیں ہیں۔ آسٹریلیا کا وہ جو صحرا ہے، جب ہم گئے، حرام ہے کہ سوائے چھپکلیوں کے
اور مطلب رینگنے والے چند ایک کیڑوں کے صحرا میں کچھ نہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی آپ نے صحرا میں قدم نہیں رکھنا کہ کوئی کیڑا یا کوئی چھپکلی آپ کے نیچے نہ آ جائے. اچھا. اتنا وہ اپنی جو حیات ہے, جنگلی حیات کہہ لیں جیسی بھی ہے, تو ہم مطلب جا کے تو مارخور مارتے رہتے ہیں درجنوں کے حساب سے, تیتر مارتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ایک اور. تو اس خاتون سے میں نے پوچھا کہ ہاؤ کم کہ یو ایور تھاٹ آف کمنگ ٹو دس پلیس. ہوتا ہے نا یہ بالکل, آپ کہتے ہیں کہ میں نے تاج محل دیکھنا ہے احرام, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس جگہ پہ پہنچنا تمہارے خیال میں کیسے آیا؟ کہنے لگی کہ میں کہیں سے سنا تھا, تصویریں دیکھی, تو میں بہت بزی تھی زندگی میں, کوئی جاب کر رہی تھی, تو میرے پاس ایک خواہشوں کا صندوق تھا, اور میری جو بھی خواہش ہوتی تھی جی. میں اس کو لکھ کے اس صندوق میں ڈال لیتی. اور جب میں فارغ ہوئی, جب میرے پاس اتنی مطلب فائنینشیل میرا مسئلہ حل ہو گیا اور باقی ذمہ داریاں نہیں رہیں, تو اب میں یہ کرتی ہوں کہ ہر سال وہ صندوق اٹھاتی اور اس میں سے ایک خواہش نکالتی اور اس خواہش کا میں تعاقب کرتی. تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں بکروال قبیلے کے والے سے. تو میرا جو صندوق ہے خواہشوں کا, ہر بندے کا ایک خواہشوں کا صندوق ہوتا ہے. کئیوں نے اسے خفیہ رکھا ہوتا ہے, کئی میرے جیسے ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں. تو میرا جو خواہشوں کا صندوق ہے اس میں بھی بہت سارے نوٹس پڑے ہوئے ہیں, بڑے مخطوطے پڑے ہوئے ہیں جن پر میری خواہشیں درج ہیں. تو ان میں ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں یہ جو خانہ بدوش ہے ان کے ساتھ سفر کروں. میرے ایک کتاب کا نام بھی خانہ بدوش ہے. میں نے بیٹے کا نام سلجوق بھی اسی لیے رکھا کہ وہ گڈریے تھے, سلجوق جو تھے خانہ بدوش تھے. اور وہ کتابیں جو میں پڑھتا تھا جو میری فیوریٹ تھیں, مثلا مشنر کی کیروانز جس میں توچی خانہ بدوشوں کا تذکرہ, اسی طرح اور ہمارے جو یہ کاغان میں جو خانہ بدوش جا رہے ہوتے ہیں, اسی طرح یہ خانہ بدوش جاتے تھے اپنا دیوسائی اور پار اتر کے اسکردو میں اترتے تھے, وہاں کچھ اپنے بکریاں وغیرہ بھی فروخت کرتے تھے. پھر مجھے معلوم نہیں کہ کس راستے سے واپس جاتے. تو آئی واز انٹرسٹیڈ کہ ان کا پتہ کیا جائے. میں نے پتہ کیا, معلوم ہوا کہ جہلم کے آس پاس سے یہ ان کا سفر شروع ہوتا. تو میں نے وہاں پہ کسی شخص سے رابطہ کیا کہ اگر میں آ جاؤں اور میں اپنا خچر یعنی ہائر کر لوں انہی سے اور سامان رکھ کے آپ کے ساتھ چلوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا آج تک ہوا نہیں ہے, اور شہری لوگ جو ہیں وہ راستہ جو ہے مطلب ہے کہ ٹف ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے. لیکن ان دنوں ظاہر ہے کہ آتش قدرے جوان تھا, تو میری خواہش تھی کہ میں ساتھ چلوں. لیکن سم اور دادر وہی ایک مطلب گھر والے ان کو یہ تو ٹھیک تھا, آپ پہاڑوں پہ جاتے ہو ادھر ادھر گھوم جاتے ہو. انہوں نے کہا جی یہ بکریوں کے پیچھے اور مطلب بکروال کے ساتھ سفر کرنا یہ ہمیں قبول نہیں. والد صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ اس طرح کی خانہ بدوشی کی سچ مچ کی زندگی, کیونکہ خانہ بدوش میں نے دنیا بھر میں دیکھے ہیں. یہ کاغان کا میں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے پچھلے زمانے میں ہمارے جو گاؤں تھے وہاں بھی آ کے وہ ٹھہرتے تھے اور وہاں سے آگے کوچ کر جاتے تھے. اچھا, یہ ٹوچی خانہ بدوش ہے. جب چائنیز گورنمنٹ کی دعوت پر میں سنکیانگ گیا ہوں تو وہاں سے کاشغر سے جب ہم ادھر آ رہے تھے خنجراب کی طرف, تو راستے میں ہم نے بڑی خوبصورت لینڈسکیپ ہے اور پہاڑ ہیں اور آگے مطلب چراگاہیں ہیں اور ان میں ان کے وہ ہیں یوٹ جو ہوتے ہیں, اور یہ ہے ازبک, اور یہ واقعی بولتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے, آپ بہت ایکسپرٹ ہیں واقعی حوالے سے, تو کیونکہ یہ پوری بیلٹ واقعی ہے. جو کچھ پسو والے بولتے ہیں وہی وہ ازبک بولتے ہیں اور وہی ادھر قزاقستان والے بھی بولتے ہیں. خیر, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ماڈرن خانہ بدوش ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک اماں جان جوئیں نکال رہی ہے اور بابا جان جو ہے وہ بھیڑ کو لٹا کے اس کی حجامت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور بڑے موسٹ ماڈرن کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اینڈ دے لیو ویری کمفرٹیبلی. اور مطلب وہ بھیڑوں کا دودھ دو رہی تھی تو ہمیں بھی آفر کی گئی
تو وہ ایک گھونٹ میں نے بھرا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مطلب اگلے 10 دن بھیڑوں کے ڈکار آتے رہے مجھے.